دیکھیے یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ ایک لفظ سے کیا جاتا ہے، یہ کیونکہ متعلق ہے اور عملی معاملہ ہے۔ آج کی حدیث کے حوالے سے بھی اس میں یہ چیز آ جائے گی۔ ان کو کہا جاتا ہے آکلٹ سائنسز۔ ایک سائنسز ہیں جو بالکل باتیں ہیں، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، جیولوجی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، بایولوجی ہے، ایک کھلم کھلا صاف حواس خمسہ کے ذریعے سے ان کا علم حاصل کیا گیا ہے۔ پھر یہ کہ انٹلیکٹ کے ذریعے سے، پاور آف ریزننگ کے ذریعے سے انفرنس ہوتا ہے، نتیجہ نکالا جاتا ہے، پھر ایکسپیریمنٹیشن کے ذریعے سے، پھر اس کی ویریفیکیشن۔ یہ علم ہے، یہ سائنس ایک آکلٹ سائنس ہے۔ یہ ہارپ کی پامسٹری ہے، آکلٹ سائنس استعمال ہوتی ہے، یہ سائنس نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ یہ ایک طرح سے انہیں کہہ دیا گیا کہ ہاں ان میں بھی کچھ ہے، کوئی حقیقت ہے۔ اسی طرح وجود ستارہ شناسی ہے، آپ پیدا کب ہوئے تھے، وہ جو ہے سائنس آف نمبر وغیرہ وغیرہ، ان سب کو ایک لفظ میں جمع کر لیجیے آکلٹ سائنسز۔ دوسری بات یہ جان لیجیے ان میں کچھ نہ کچھ حقیقت ہے، اس لیے کہ اس کائنات کی جو تخلیق ہے جو اللہ نے کی ہے، یہ چیزیں آپس میں بڑی مربوط۔ آخر کوئی وجہ ہے کہ میرے انگوٹھے کا نشان کچھ اور ہے، آپ کا کچھ اور ہے، تو ایک اور پھر یہ تو بدل بھی جاتے ہیں۔ کریکٹر کی ٹرانسفارمیشن اگر ہوتی ہے ذرا تو یہ لکیریں بدلتی ہیں، یہ کوئی انڈیکس ہے۔ لیکن ان چیزوں کی طرف توجہ کرنے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اور آپ کے لیے عملی اعتبار سے حضور کا فرمان۔ اب دیکھیے، جیسے میں اب آخری مثال دے دوں، سحر حق ہے، جادو ہو سکتا ہے، جادو ہے، حقیقت ہے جادو، لیکن جادو کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک چیز کا ہونا اور شے، اس کا جائز ہونا اور شے۔ شراب ہے، اس میں سور ہے، اس میں کوئی تھوڑا سا نفع بھی ہے، قرآن مجید چپ کہتا ہے کہ اس میں کوئی اسم کا پہلو بھی ہے، نفع کا پہلو بھی۔ اسم ہوگا اکبر من نفع ما، اس شراب اور جوئے کا جو گناہ کا پہلو ہے وہ زیادہ بڑا ہے نفع کے پہلو کی نسبت، لیکن حرام ہے، تو ہم کو اس حکم کو لے گے کہ حرام ہے۔ اسی طرح جادو حق ہے لیکن حرام، اسی طرح یہ چیزیں ان میں کچھ نہ کچھ حقیقت ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا، یہ حدیث اب سن لیجئے، جس شخص نے نجومی کی کہی ہوئی بات کو مان لیا، حق سمجھا، اس نے اس شے کی نفی کی جو میں لے کر آیا۔ میں لے کر آیا ہوں قرآن، میں لے کر آیا ہوں ہدایت، میں لے کر آیا ہوں وہ آقا کا لائے بٹلے تمہارے، تو ان کو اپنا امام بناؤ، انہی کو سمجھو، انہی کو دل میں جگہ دو، انہی کو دماغ میں بٹھاؤ، باقی یہ اشیاء جو ہے ان کی طرف توجہ نہ کرو۔ ورنہ ہمیں معلوم ہے قرآن مجید میں ہے، حضرت سلیمان کے ایک وزیر نے وہ کارنامہ کر دیا تھا کہ نہیں، بلکہ سبا کا تخت کہاں سے کہاں پہنچایا چشم زنن میں۔ جبکہ عفریت من الجن نے بھی کہا تھا کہ جب تک یہ آج کا آپ کا یہ جو ہے برخاست نہیں ہوتا دربار، اس وقت پر تو میں لا سکتا ہوں، میں وہ بلکہ سبا کا بلقیس کا دست لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آج دربار برخاست ہو۔ لیکن جو ایک صاحب کتاب کا علم کو تھا، کوئی علم، اب کون سا علم تھا وہ علم قرآن کا حدیث کا تو نہیں، کوئی اور علم تھا، لیکن اس نے کیا کیا، من قبل ان یرتد الیک، اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ جو ہے واپس آئے، میں لا دیتا ہوں اور سامنے موجود تھا وہ۔ لیکن کیا یہ علم حضور نے ہمیں سکھایا؟ کیا صحابہ کو سکھایا؟ کیا ابو بکر کو یہ معجزے سکھائے؟ کیا حضرت عمر کو سکھائے؟ ماں تو یہ کہا بھائی اللہ کے راہ میں جاؤ، جنگ کرو، محنتیں کرو، جد و جہد کرو، کوشش کرو، اسی عالم واقعات کے مطابق جد و جہد کر کے کام کرنا ہے، یہ چیزیں نہیں سکھائے۔ تو انہی کے کھاتے میں رکھ لیجئے ان تمام چیزوں کہ یہ چیزیں بالکل حقیقت سے خالی نہیں ہے، ان کے اندر کچھ حقیقت ہے۔ اور آج میں نے ابھی کیونکہ اس موضوع پر ایک مذاکرہ حال ہی میں ہوا تھا گورنمنٹ کالج لاہور میں، اس میں بہت بڑے جو ہمارے ہاں کے پامسٹ ہیں مسٹر ایم اے ملک، وہ بھی آئے ہوئے تھے، ان سے زندگی میں پہلی ملاقات ہوئی، اور اشفاق صاحب بھی تھے، اشفاق احمد تلقین شاہ صاحب، وہاں گفتگو ہوئی۔ تو میں نے کہا کہ آج کی دنیا میں تو یہ شے ہمیں اتنی معلوم ہے، جینز کے اندر سب کچھ لکھا ہوا، تو اگر ہاتھ کے انگوٹھے میں لکھا ہوا کون سی بڑی بات ہے، یہ تو بہت بڑی شے ہے۔ ہر سیل کے اندر جو اس کے اندر جو نیوکلیئر جین ہے، اس میں ہر شے
आपकी पूरी असमत, आपका पूरा वजूद बंद। ये तो बहुत ही छोटी सी शय में ये अंगूठा हो या हाथ का ये पूरा, देखो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इन चीजों की तरफ तरगीब नहीं दिलाई। हमें रखा है किताबुल्लाह पढ़ो समझो, मेरी सुन्नत पर अमल करो, और जो दुनिया में जो मादी वसाइल व ज़राए हैं उनको तस्खीर करो, उन्हें इस्तेमाल करो, तवक्कुल अल्लाह पर रखते हुए भरपूर अइद्दु लहुम मस्तताअतुम। ये नहीं कि बैठ कर तुम अपनी तपस्याएं करके रूहानी कुव्वत इतनी तैयार कर लो कि बस एक थूक मारो और पूरी का पूरा मुश्किल लश्कर कुफार खत्म हो जाए। That was not the way of Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वरना वो फूक मारने की ताकत सबसे बढ़कर तो हुवीद में होनी चाहिए, लेकिन नहीं, आपके भी दंदाने मुबारक शहीद हुए हैं, आपके भी इंतहाई महबूब चचा, सालादार भाई चचा और दूध शरीक भाई और साथ के खेले हुए हमजोली असदुल्लाह व असदु रसूल ही वो शहीद हुए हैं और उनकी लाश आपकी निगाहों को सामने आई। तो हमें वो रास्ता अख्तियार करना है, मा अना अलैहि व अस्हाबी। बाकी इन चीज़ों के बारे में नफी मुतलक करने की हमें कोई जरूरत नहीं।